میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنی سانس کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر 1 منٹ کی بھی دیری کی تو شامت آ جائے گی۔ وہ تو ویسے بھی مجھے مارنے کا موقع ڈھونڈتی تھی۔ سامنے ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس طرح سے خود کو دیکھتا پا کر میں سٹ پٹا گئی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جس انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے مجھے جانتی ہو۔ میری سانس بھی غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ ابھی میں قریب کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے نیچے کی طرف دھکیلا اور میرے بالوں کو پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگی۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال تھا۔ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ باہر کی عورتوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھا کر، لیکن لگتا ہے کہ تجھے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور روتے ہوئے انہیں بتانے لگی کہ میں اس عورت کو نہیں جانتی، میں اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں، مگر میری ساس میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اجنبی عورت جو کہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھے سانس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی پر کتنا بڑا ظلم کر رہی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی سزا دے دی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میری ساس ہاتھ نچانے جا کر اسے باتیں سنانے لگی اور کہنے لگی کہ تجھے باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط میں سب کچھ اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور جہاں تک اس نکمی کا سوال ہے تو اس پر تو میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے، ورنہ جیسے اس کے کرتوت تھے اسے تو کوئی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری ساس کے لہجے میں صرف اور صرف میرے لیے نفرت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے اس بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کی جائے۔ تمہیں میں گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنے گھر کی صفائی کرنے کے لیے لائی ہوں۔ اور پھر اسی وقت ہی میرا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ شور شرابہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ماں کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جب بھی وہ اپنے آفس سے آتا تھا وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مجال ہے جو کبھی اس انسان نے ہنس کر میرے سے بات بھی کی ہو اور اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ کاش کوئی اسے بتا دیتا کہ صرف ماں کی خدمت کرنے سے ہی جنت نہیں ملتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں جو انسان کو سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اسے اپنی بیوی کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر یہ باتیں اگر میں اس کے سامنے کرنے کی جرت کرتی تو وہ میری زبان کھینچ لیتا۔ میں خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ معمول کے مطابق اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سب سے پہلے ان سے ان کے دن کا حال پوچھا۔ اس دوران وہ ہم دونوں عورتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ جب اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بوڑھی عورت جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ وہ ایک کمزور لاغر عورت تھی، ذرا سا دھکا لگنے پر زمین پر گر گئی۔ اس کی کوہنیاں زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگتی اس کے پاس جاتی، دونوں ماں بیٹے نے مجھے پیچھے کی طرف کھینچ دیا اور پھر اس کو باہر نکال دیا گیا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے ساتھ میں ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کر سکتی تھی، لیکن یوں ایک معصوم عورت جس نے کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا، جو یہاں پر صرف اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، ابھی اس نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں غصے سے بے قابو ہو گئے تھے۔ اچانک میری ساس میرے شوہر کو کہنے لگی، میں تجھے پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ چھپ کر باہر نکل جاتی ہے، مگر تو میری بات نہیں سنتا تھا۔ ابھی اس نے ایک انجان عورت کے ساتھ مراسم قائم کر لیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سوچو کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات بنا چکی ہوگی۔
اس کی بات سن کر میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس قدر ذلت اور اس قدر رسوائی میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سہی تھی۔ میں جس گھر سے ہو کر آئی تھی وہاں پر میری بہت عزت تھی، سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس سے سب کچھ ہی الٹ گیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود مجھے سزا دی جا رہی تھی۔ شوہر نے دوبارہ سے مجھے بازو سے پکڑا اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اسے تو جیسے مجھے مارنے کا موقع چاہیے تھا۔ اب تو مجھے بھی اس چیز کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں پتھر کی ہو گئی ہوں۔ جس دن پہلی بار اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا تب ذلت کے احساس نے اندر تک مار دیا تھا، مگر اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ساری معمول کی چیزیں ہیں اور میری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر کسی دن مجھے مار نہ پڑے تو تب مجھے ضرور حیرانگی ہوتی تھی۔ پھر وہ مجھے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے کر چلا گیا اور بیلٹ نکال کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ ایک انجان عورت مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ ساس نے اس بات کا بہت بڑا پتنگڑ بنا لیا تھا اور مجھ پر نہ جانے کیا کیا الزام لگا دیے تھے۔ میرا بے وقوف شوہر، جسے اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، اس نے بھی ان تمام باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی، مجھ سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ میری ظالم ساس نے اس چیز کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا اور مجھے دوبارہ سے کھینچ کر کچن میں لے کر گئی اور عجیب سے انداز میں میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اس قدر ڈھیٹ ہو سکتا ہے۔ ارے تیرے شوہر نے تجھے جتنا مارا ہے اور جتنی تجھے ذہنی تکلیف دی ہے، تجھے تو اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا، مگر مجال ہے جو تجھے ذرا سا بخار بھی ہوتا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرا جسم کتنی شدید تکلیف کاٹ رہا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میری سانسیں رک جائیں کیونکہ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے میں یہ ساری باتیں کہہ کر اس کے دل کو خوش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ میرے مخلص نہیں ہیں، بلکہ ان کا شمار ایسے انسانوں میں ہوتا ہے جو کہ اپنوں کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے میں انہیں کسی بھی قسم کی کوئی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور پھر جسم اور روح کی تکلیف کے ساتھ میں نے دوبارہ سے کھڑے ہو کر کھانا بنایا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اپنا نصیب بدل سکتی تھی۔ میں صرف اور صرف اپنے رب سے دعا کر سکتی تھی، جو میں ہر روز ہی کرتی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، کوئی کچھ لوگ ساری عمر غفلت میں گزار دیتے ہیں، شاید انہیں آخر میں جا کر ہدایت ملتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ مواقع کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے بہت سے موقع ملتے تھے جس میں اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا، دوبارہ سے دین کی طرف لوٹ جاتا، مگر اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اس کا دل سیاہ پڑ گیا ہے، جہاں پر اب نیکی اثر نہیں کرتی اور نہ ہی نرم رویہ اس کے سخت دل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ دن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ میرے ایف ایس سی کا رزلٹ نکلا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھی، پورے ضلع میں نے ٹاپ کیا تھا۔ ابا جان شروع سے ہی مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ میں ایک بڑے عہدے پر لگ جاؤں اور ان کا نام روشن کروں، لیکن میری ماں کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب بھی میں کتابیں لے کر بیٹھتی تھی تو وہ غصہ کرتی تھی، کبھی کبھار تو وہ میرے پاس آ جاتی تھی اور کتابیں اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ میری ماں علم کی قدر نہیں کرتی تھی اور یہ بات مجھے تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں نے 2-3 بار اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے 2 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو خود کو ثانی نہ سمجھ لو۔ میں نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے اور میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میرے بھائی کا سوال تھا تو وہ تو مجھ سے مکمل طور پر ہی بے خبر تھا۔ اس نے اپنی الگ سے دنیا بنائی ہوئی تھی، شہر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، نہ تو پیسے بھیجتا تھا اور نہ ہی کوئی خبر لیتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ اماں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
جب میرا FSC کا رزلٹ آیا تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، لیکن اماں اس کے بھی خلاف تھی۔ جب شام کو ابا گھر واپس آئے تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر ابا کے پاس گئی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، مگر مجال ہے جو کبھی آپ میری بات مان جائے۔ میں اور ابا دونوں ہی حیران تھے کہ آخر اماں کو کیا ہو گیا، کیوں وہ اس طرح کی خبر سب سے چھپانا چاہتی ہیں۔ یہ تو ان کے لیے فخر کا مقام تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم دونوں کے سامنے یہ راز بھی آشکار ہو گیا۔ دراصل ہمارے گاؤں کا جو چودھری تھا وہ ایک بہت ہی امیر انسان تھا، جس نے پورے گاؤں پر ہی اپنا روب اور دبدبہ جمایا ہوا تھا۔ اس نے گاؤں میں صرف اور صرف چند کام کروانے تھے، مگر وہ یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ سب لوگوں پر ہی حکمرانی کرتا ہے۔ مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ میں اکثر اس بات کا اظہار کرتی تھی تو اماں ابا مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے تھے۔ اماں تو بہت زیادہ ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر بے وقوف لڑکی ہو سکتی ہو۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور یوں تم چھت پر کھڑی ہو کر اس کی برائیاں کرتی ہو۔ اگر محلے کے کسی آدمی نے تمہاری جا کر شکایت لگا دی تو وہ ہمیں یہاں سے بے دخل کر دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں چڑ جاتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ یہ زمین اس کی نہیں بلکہ ہماری اپنی ہے اور وہ ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ جب چودھری کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے تو وہ اگلے ہی دن ہمارے گھر میں چلا۔ اسے دیکھ کر میری ماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی اور مجھے سختی سے منع کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، یہاں تک کہ تمہارا ابا بھی تمہیں بلانے کے لیے آ جائے تو تم نے صاف صاف انکار کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اماں کا پورا وجود خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ ڈر گئی ہیں؟ انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا اور اسے دبوچتے ہوئے کہا، کیونکہ جو انسان اس وقت ہمارے گھر میں آیا ہے وہ انسانیت کے جذبے سے مکمل طور پر آ رہی ہے، بلکہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ابا کمرے کے اندر داخل ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں نے اماں کے کہنے کے مطابق فوراً انکار کر دیا۔ ابا کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور وہ کہنے لگے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کون ملنے کے لیے آیا ہے اور تم اس طرح سے نخرے دکھا رہی ہو؟ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی انہیں اس طرح سے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ اس انسان کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے۔ میں نے ابا سے عاجزانہ انداز میں کہا کہ میں نخرے نہیں دکھا رہی بلکہ سچ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہانے کرنے لگی مگر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت ہمارے گھر کی بیٹھک میں موجود تھا۔ اماں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ سامنے بیٹھا وہ انسان بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا اور اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اماں کیوں مجھے اس سے ملنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ انسان اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ وہ میرے باپ کی ڈبل عمر کا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی ٹھڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے میری تعریف کی اور پھر کہا کہ کل تم حویلی آ جانا، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انعام پا کر تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ ابا یکدم ہی پرجوش ہو گئے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، یہ سوچے بغیر ہی کہ جس انعام کی وہ بات کر رہا ہے وہ میرے لیے ذلت سے کم نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اماں بھی خاموش رہی۔ جب وہ اس گھر سے باہر نکل گیا تو وہ تیزی سے ابا کی طرف متوجہ ہوئی اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس حویلی میں جانے دوں گی؟ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح کی واہیات حرکتیں کی جاتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ اماں مزید کچھ کہتی ابا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا دماغ میں کس طرح سے سیدھا کروں۔ تم نے اس میں خناس بھرا ہوا ہے۔ ارے تم ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرتی ہو جو ہمارے چودھری سے نفرت کرتے ہیں۔ میں اس انسان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ انسان غریبوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اگر اس نے ہماری بیٹی کو انعام دینے کی بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس پر شک کرنا شروع کر دو۔
صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ہماری بیٹی کی کامیابی سے خوش ہوا ہے۔ میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے پورے گاؤں میں جا کر یہ خبر پھیلا دی تھی۔ ابا کو کافی دنوں سے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ نیا بیج لانا چاہتے تھے، مگر پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کہیں سے بندوبست ہو رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے خوش ہو گئے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ چودھری اچھے خاصے پیسے دے گا اور پھر ان پیسوں سے وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ کیونکہ بیٹے کی طرف سے انہیں کوئی امید نہیں تھی، اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اماں کا پریشانی سے برا حال تھا۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، تو میرا مشورہ مانو، کل صبح ہی یہاں سے خالہ کے گھر کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم اس حویلی کے آس پاس بھی جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کس طرح کے واقعات سن رکھے ہیں۔ ارے میری اپنی ایک دوست کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ بھی ظالم انسان نے بہت برا کیا۔ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اتنی خوبصورت بچی کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں امی مجھے کالج جانے سے منع کرتی تھی، کیوں وہ مجھے گھر پر ہی رکنے کا کہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس گاؤں میں رہنے والے امیر لوگوں سے وہ گھبراتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اپنے سینے میں پتھر لیے بیٹھے ہیں اور انہیں کسی کا بھی احساس نہیں ہے۔ غریبوں کو تو یہ نوچ کھاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، میں اپنے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، اور اگر مجھے کچھ ایسا ویسا ہونے کا شک بھی ہو گیا تو میں تیزی سے وہاں سے نکل آؤں گی، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو ایک ایسے انسان کے حوالے نہیں کروں گی جو صرف اور صرف دوسروں کو نوچنا جانتا ہے۔ میں نے اماں کو ہر طرح سے تسلی دے دی تھی، جبکہ اندر سے میں خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اگلے دن میں اس حویلی میں پہنچ گئی۔ نوکرانی نے مجھے باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچانک مجھے ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی۔ وہ نوکرانی بھی جلدی سے بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک بہت پیاری مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ چونکہ تم اس حویلی میں قدم رکھ چکی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ہم میں سے ہی ہو۔ تمہارے ساتھ بھی بہت جلد وہ سب کچھ ہوگا جو اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ کہنا نہیں بھولی تھی کہ یہاں پر بیٹھو اور ان آوازوں کو انجوائے کرو، تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ جس کمرے سے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی میں جلدی سے وہاں پر چلی گئی۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، یقیناً اس انسان کو کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو دیوار سے چپک کر کھڑی تھی اور اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ وہ ظالم انسان قریب ہی کھڑا تھا اور کیمرہ سیٹ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں محتاط انداز میں چلتی ہوئی آگے گئی اور ایک بہت بڑا ڈنڈا دکھائی دیا جسے میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے سر پر زور زور سے مارنے لگی جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا۔ تب تک میں نے اسے مارنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ بھاگی ہوئی میرے گلے لگ گئی اور مجھ سے مدد طلب کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اسے لے کر میں بہت محتاط انداز میں حویلی کے باہر نکل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں پر سیکیورٹی کا سسٹم زیادہ نہیں تھا، صرف اور صرف عورتیں ہی موجود تھیں جن کو چودھری نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی یہاں سے باہر جا کر کسی دوسرے کو اس کی حقیقت بتانے کی جرت نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ ہر طرف سے بے فکر تھا۔ اسے گھر کے سامنے چھوڑنے کے بعد میں بھاگی ہوئی اپنے گھر کی طرف گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب ہمارا یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جا کر میں نے اماں کو ساری صورتحال بتا دی۔ ابا بھی میری بات سن رہے تھے۔ پہلے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ سب کچھ ممکن ہو چکا ہے۔ ہم لوگ خاموشی سے شہر کی طرف چل دیے۔ میری خالہ کے گھر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔
اسی وجہ سے ہم بے فکر ہو کر اس طرف روانہ ہو گئے۔ بھائی سے جب میں نے رابطہ کیا اور اسے اس پریشانی کے بارے میں بتایا تو وہ مکمل طور پر انجان بن گیا، بلکہ وہ تو چودھری کا ساتھ دینے لگا۔ چند دنوں کے بعد چودھری دوبارہ سے وہاں پر پہنچ گیا۔ اماں جانتی تھیں کہ میری عزت خطرے میں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جاننے والی کو کہہ کر میرا نکاح ایک شخص سے کروا دیا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سلطان نام انسان اب میرا شوہر ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی ہے اور اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس قدر ظالم لوگوں میں پھنسنے جا رہی ہوں، جن کے اندر ضمیر نام کی چیز ہی نہیں۔ شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی انہوں نے میری حالت بہت بری کر دی تھی۔ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتے تھے، ذرا سی غلطی کر دیتی تھی تو مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ دوسری طرف اس ظالم چودھری نے میرے ماں باپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں اتنی بدقسمت تھی کہ مجھے میری ساس نے ان کے جنازے پر بھی نہیں جانے دیا۔ یوں میرا میکا تو ختم ہو ہی گیا تھا۔ اب میرا کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جو باقی بچا تھا کہ میں جس کے پاس 2 گھڑی کے لیے جا سکتی یا اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتی۔ بھائی بھابھی اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ یہ ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ جب میری ساس کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ قابو سے باہر ہو گئی۔ پہلے کبھی کبھار 2 بول نرمی کے بول دیتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی صرف اور صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ مجھے مخاطب نہ کرتا تھا۔ میرے سامنے وہ دوسری عورتوں سے فون پر باتیں کرتا تھا اور ان کی فرمائشیں کرتا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اپنی کم مائیگی کا احساس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر مجھے کبھی بھی اس کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس تھا۔ میں خوبصورت بھی تھی، عقل مند بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں گھر کے کام کاج میں بھی طاق رکھتی تھی۔ میں کردار کی بھی مضبوط تھی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے ایک ایسا انسان ملا تھا جس کے لیے ایک ایسی لڑکی ہونی چاہیے تھی جو ایک وقت میں نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو۔ اکثر میرے دل میں اس کے لیے اس طرح کی بد دعا نکلتی تھی۔ میں تہجد میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتی تھی اور اس سے انصاف مانگتی تھی، کیونکہ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی، میرا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ میں مزید اس آزمائش میں اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں بچی تھی۔ ذہنی سکون تھا جو تباہ ہو چکا تھا۔ خاندان میں سے کوئی بچا نہیں تھا اور جو لوگ میرے پاس موجود تھے انہیں میری قدر نہیں تھی۔ سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے محلے کی بھی کسی آدمی یا کسی بھی عورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اگر میں غلطی سے کسی عورت سے بات کر لیتی تھی تو میری شامت آ جاتی تھی۔ ساس مجھے پیٹنا شروع کر دیتی تھی اور شوہر کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں گھر میں ایک عجیب و غریب چیز محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ میری ساس اب ایک کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی اور نہ جانے کتنی دیر کے بعد باہر نکلتی تھی۔ وہ اندر کیا کرتی تھی؟ جب تک وہ کمرے کے اندر رہتی تھی تب تک اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی تھی جن سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے ساس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھ سے بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں وہ آوازیں صاف صاف سنائی دیتی ہیں؟ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی پول کھل گیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ تو میری بات کا انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ان کا لہجہ دوبارہ سے تبدیل ہو گیا اور 1 منٹ کے اندر اندر انہوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ عورت میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی۔ ان دنوں روز رات کو گھر میں کچھ لوگ آتے تھے جو میری ساس کے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ شوہر بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ اندر کیا کرتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اپنے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ہر روز ہی کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا تھا۔
وہ عورت جس کو انہوں نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا، وہ دوبارہ سے ایک دن میرے گھر آ گئی۔ اس دن خوش قسمتی یہ تھی کہ ساس موجود نہیں تھی۔ میں اسے دیکھ کر بے چین ہو گئی، کیونکہ اس کو لے کر ہزاروں طرح کے سوالات میرے ذہن میں جنم لے چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ میری کوئی رشتہ دار ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میری زندگی سنور جاتی، میں ضرور اسے مدد طلب کرتی اور اس جہنم سے نکل جاتی، کیونکہ میں اس وقت تک اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی جب تک کہ مجھے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں مل جاتا۔ میں اس دنیا کو بہت اچھے طریقے سے پہچان گئی تھی۔ جگہ جگہ پر بھیڑیا موجود تھے۔ شوہر بلا شبہ ایک وحشی درندہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں میری عزت محفوظ تھی۔ اگر یہاں سے 2 قدم باہر نکالتی تو نہ جانے کتنے ہاتھ میری طرف بڑھتے اور کتنی نظریں میری طرف اٹھتی۔ وہ ساری چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا اور ایک اچھے موقع کا انتظار کرنا تھا۔ وہ عورت جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہو گئی جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، اور میں نے جانے انجانے میں ایک عورت کا دل دکھایا ہے۔ دوسروں کا دل دکھانے سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ کسی کی ایک آہ آپ کی زندگی برباد کرنے کا حکم رکھتی ہے۔ اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ تم تو میری پیاری بچی ہو جس نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے تمہاری اس احسان کا بدلہ چکاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور دوبارہ سے رونے لگی۔ نہ وہ خاموش ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھے کھل کر کوئی بات بتا رہی تھی۔ تجسس کے مارے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں میرا شوہر یا ساس گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یکدم ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے گھر کے اندر لے کر چلی گئی، لیکن یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر جانے کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اسے تھوڑی دیر تک ہسپتال نہ پہنچایا گیا اور اسے سانس نہ لی گئی تو یہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گی، اور اگر وہ میرے گھر میں فوت ہو جاتی تو مجھ پر ہی الزام لگ سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے کال کر کے ایمبولینس منگوا لی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجبوراً ہسپتال چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی اور بے ہوش تھی۔ مجھے اب شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اپنی ساس کا خیال ستایا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں نے بے چینی سے وہاں پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اتنا پرکشش نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ محترم، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے پوچھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا، ہم آپ کے بہت بڑے احسان مند ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا یہ احسان کیسے چکا۔ پہلے وہ عورت اور اب یہ انسان۔ نہ جانے یہ کون سے لوگ تھے جو یوں میری زندگی میں اچانک نازل ہو گئے تھے۔ نہ تو میں انہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اسی طرح ہی کوئی لوکل آدمی ہے جو مجھ سے فلرٹ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا، توبہ توبہ، آپ مجھے غلط انسان سمجھ رہی ہیں۔ میں ایسا ویسا لڑکا بالکل نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس احسان کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے میری ماں کو ہسپتال پہنچا کر مجھ پر کیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تو یقیناً اندر جو عورت موجود تھی وہ اس کی ماں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 2-3 بار مجھ سے ملنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ ہر بار ہی وہ مجھے کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ابھی بھی وہ اندر بے ہوش ہے۔ میں نے بھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگا، جب وہ ہوش میں آ جائیں گی تب وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گی۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے سے ہوش میں آنے میں کتنی دیر لگے گی۔ میرا کام تھا اسے ہسپتال تک پہنچانا، جو میں نے کر دیا تھا۔ اب مجھے واپسی کی فکر ستا رہی تھی۔ اس انسان نے مجھے محلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔
میں نے اسے یہاں پر گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک وہ دونوں گھر واپس نہیں آئے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلے گئے تھے۔ ان کی بھی حرکتیں مشکوک تھیں، مگر مجھے اب ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بے چینی سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جانا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ مجھے لگا کہ ساس واپس آ گئی ہوں گی، لیکن وہاں پر ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بہت بھوکی لگ رہی تھی اور لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ میں فقیروں کے لیے دروازہ کھولوں۔ میری ساس ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اپنی ساس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، لیکن پھر دوسرے لمحے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس وقت چونکہ وہ دونوں گھر میں موجود نہیں تھے، میرے پاس موقع تھا کہ میں اس بیچاری کی مدد کر دیتی۔ میں نے جب اسے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا تو اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے بولی کہ صرف اور صرف کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو۔ وہ اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر گئی اور اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر بولی کہ جس اللہ کے نام پر تم نے مجھے روٹی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ میں نے بے ساختہ آمین کہا۔ میں نے اسے کہا کہ میری زندگی میں بہت سے مشکلات ہیں، دعا کرے کہ یہ مشکلیں ختم ہو جائیں۔ میں ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، بس کسی طرح سے اس دلدل سے نکل جاؤں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، تم اس دلدل سے نکل چکی ہو، اب ان لوگوں کا وقت ختم ہو گیا، اب تو تمہارا وقت شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یہ کہتے کہتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو بھی یکدم سکون ملا تھا۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر میں خود بخود حیران ہو گئی تھی۔ جو میری بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا دیا تو وہ اس میں نقص نکالنے لگی اور میرے شوہر کو دوبارہ سے بلا کر اسے بھڑکانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ بے ساختہ میری آنکھوں کے سامنے اس فقیرنی کا چہرہ گھوما تھا۔ اسی وقت ہی گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساس اور شوہر دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ دونوں سفلی عمل کرتے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں اور مجھ پر بھی یہ عمل کرتی رہیں کہ میں ان کے قابو میں رہوں۔ اب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ اس گھر میں لے کر آتے تھے، دراصل وہ ان کے کلائنٹ ہوتے تھے جن کا وہ کام کرتے تھے اور ان سے ایک موٹی رقم لے لیتے تھے۔ یہ ساری معلومات اس عورت نے ہی نکلوائی تھی جو کافی عرصے سے مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی کی ماں تھی جسے میں نے چودھری کے چنگل سے باہر نکالا تھا۔ وہ میری بہت شکر گزار تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھ تک رسائی حاصل کی تھی۔ اپنے بھائی کے پاس تو میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ملک چھوڑ کر اپنی بیگم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اب میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں۔ میری عدت جیسی مکمل ہوئی، اس نے اپنے خوبرو نوجوان بیٹے کے ساتھ میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جب میں نے اپنے خیالات کا اظہار اس عورت کے سامنے کیا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ جہاں تک میرے بیٹے کا سوال ہے تو اس نے بھی پہلے ایک شادی کی تھی، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی جس کی وجہ سے اس نے اسے مجبوراً چھوڑ دیا۔ کافی عرصے کے بعد اسے دوبارہ کسی سے محبت ہوئی ہے، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ تمہاری زندگی میں جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ان سب کو پورا کر دے گا۔ تمہاری زندگی کو وہ خوشیوں سے بھر دے گا۔ صرف اور صرف ایک بار میرے بیٹے کو موقع دو۔ میں اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دی اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا اس کے ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا۔ وہ بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے عزت دی اور وہ محبت دی تھی جس کا میں نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا۔ میرے سارے زخم بھر گئے تھے اور اب میری زندگی میں صرف اور صرف سکون تھا اور خوشیاں تھیں۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا جس سے میری زندگی مکمل ہو